ہو جائیں فون پہ ہیلو میڈم آئی لائک یور سویٹ وائس آئی وانٹ ٹو کہ کسی کو ڈیٹ کرنا مطلب یہ ہوا کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے قریب ہو وی وانٹ ٹو بی افریڈ ہم لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے دونوں ماڈرن خیال کے ہوتے قریب آ جاتے فون کرتا ہے میڈم ٹوڈے آر یو فری ٹوڈے کافی شاپ چلیں شوزان ویب سیریز بنا رہا تھا کسی غیر مومن ایکٹریس کے ساتھ وہ بھی سوسائڈ کر لی قرآن کے خلاف شریعت کے خلاف اور ابھی عادل درانی میڈم ریکھا ساونت اس کے ساتھ شادی مچایا قرآن کے خلاف شریعت کے خلاف جو بھی قرآن کے خلاف جائے گا شریعت کے خلاف جائے گا کہیں نہ کہیں ذلیل رسوا ضرور ہوگا اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ لفظ جہاد تھا یہ لفظ جہاد تھا قرآن پہلے دن کیا کہتا ہے جس دن آفتاب نے یوں کہا ہوگا شردھا سے کہ تم شردھا ہو میں آفتاب دس از آفتاب مائی سیلف آفتاب آئی ایم فرام ممبئی آئی وانٹ ٹو میری یو ہم تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا ہم تمہارے نکاح کی تو بات نہیں ہوئی تھی نکاح ہوا ہی نہیں تھا ان کا ان میں کیا چلا تھا پہلے ڈیٹنگ چلا ڈیٹ مطلب آوارہ گردی کافی پلانا گھومنا پھرنا کیا اسلام میں جائز ہے اسلام میں تو مسلم بچوں میں جائز نہیں ہے یعنی مسلم جوان مسلم بچہ بچی لڑکا لڑکی اس میں جائز نہیں ہے تو ایک مسلم لڑکا ایک نان مسلم لڑکی میں کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا ڈیٹنگ کیا چلنا ڈیٹ بعض آفتاب خوشی کے ساتھ انٹرویو میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بریک اپ ہو گیا اور فلاں کے ساتھ ہم ڈیٹ کر رہے ہیں مطلب عیاشی کر رہے ہیں یعنی ناجائز سمبند میں ناجائز سمبند شروع ہو چکا اس سے بھی اس کو دنیا برا نہیں کہتی یہ جتنے بھی میڈیا والے ہیں یہ ڈیٹنگ کو غلط نہیں کہیں گے کیا کہیں گے ماڈرن ہے ڈیٹ سے 2 قدم آگے لیو ان میں رہتے ہیں ہم لوگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں ریلیشن شپ میں رہنے کا مطلب کیا ریلیشن مطلب رشتہ آتا ہے ریلیٹیو ریلیشن شپ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے لیکن ایک لیو ان ریلیشن کا مطلب بنا نکاح کے رہنا لڑکا لڑکی کا اس کو بھی میڈیا والے جائز قرار دیتے ہیں دنیا والے جائز قرار دیتے ہیں ڈیٹنگ اور لیو ان ریلیشن کیا اسلام کی نظر میں جائز ہے قیامت کی صبح تک جائز نہیں اسلام نے کہا کہ کسی کو ڈیٹ کرنا مطلب یہ ہوا کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں فون پہ ہیلو میڈم آئی لائک یور سویٹ وائس وی وانٹ ٹو بی افریڈ ہم لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرنا چاہتے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے دونوں ماڈرن خیال کے ہوتے قریب آ جاتے فون کرتا ہے میڈم ٹوڈے آر یو فری ٹوڈے کافی شاپ چلیں گاڑی میں بٹھائے کافی شاپ گئے کافی پیے چائے پیے سب کچھ کیے آئے لوٹے گھر میں روم میں ماں باپ نہیں تنہائی میں ناجائز سمبند جڑا کیا بولتے اس کو ڈیٹنگ میڈیا والے اس کو جائز قرار دیتے میڈیا والے یہ ٹی وی والے اس کو حرام نہیں قرار دیں گے اے دنیا والوں جب ان کے ڈیٹنگ کے بعد ان کا من بھر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں پھر کہ نہیں میرا من تم سے بھر گیا اب ہم بریک اپ چاہتے بریک اپ کا سیدھا سادہ مطلب اب ہم بے وفا رہنا چاہتے یعنی اب تم الگ میں الگ بریک مینس توڑنا بریک اپ رشتے کو توڑ دینا یعنی جو ناجائز سمبند چلا آ رہا تھا اس میں میرا من بھر گیا تم رہو ہم رہیں گے اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز یہ حرام ہے تمہاری بھی عزت پیاری اس کی بھی عزت پیاری ہے دنیا والوں قرآن کی باتوں پر عمل کرو یہ ڈیٹنگ یہ لیو ان ریلیشن کو ختم کرو گے تو کسی شردھا کا مرڈر نہیں ہوگا کسی شوزان کی فلم ایکٹریس کے ساتھ کوئی ناجائز سمبند نہیں ہوگا اور کسی عادل درانی کا
میڈم راکھی ساونت جیسے ایکٹریس کے ساتھ میں کوئی نکاح نہیں ہوگا، سماج کی کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور نہیں ہوگی۔ پہلی بات ملنے ہی مت دو۔ اسلام کہتا ہے کہ بات بریک اپ دور کی بات ہے، لیو ان ریلیشن دور کی بات ہے، بے وفائی دور کی بات ہے، مرڈر تو بات کی بات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس دن نظر سے نظر ملے ہم اسی دن کہتے ہیں کہ اے لڑکو نظر مت ملاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھو۔ بیٹیوں سے بھی قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، نگاہیں دونوں نیچے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ویحفظن فروجہن، تمہارے شرمگاہ محفوظ ہوں گے۔ قرآن کی مصلحت دیکھیے، قرآن کیا کرنا چاہتا ہے کہ بھئی کوئی لڑکی لڑکا ناجائز سمبند میں نہ پڑے، چونکہ ناجائز سمبند پیدا ہو جانے کے بعد میں لڑکے کا من بھر جاتا ہے یا لڑکی استعمال کر لیتی ہے تو پھر رشتے الگ ہو جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ شوک سبھا میں چلے جاتے ہیں، غم میں چلے جاتے ہیں، پھر جا کر وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی باتوں پر نہیں مانیں گے وہ لوگ، تو قرآن لفظ جہاد کی بھی مخالفت کرتا ہے، یہ تمہارا ڈیٹنگ چیٹنگ کو بھی مخالفت کرتا ہے، قرآن لیو ان ریلیشن کو بھی مخالفت کرتا ہے، شریعت ان ٹوٹل بیڈ تھنگ کو دنیا والوں جن کو تم جائز قرار دے رہے ہو ان کو منع کرتا ہے، ان کی کوئی گنجائش اور ان کا کوئی مقام، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اوس بھی پڑ رہا، میں ڈبل آیا ہوں بہادر گنج، ایک مرتبہ یہاں سے گیا انتظار دیکھ کر، ہم چونکہ راستہ معلوم نہیں تھا، کانٹیکٹ نہیں ہو پایا جلسے والوں سے، تو ہم گھر چلے گئے، جا کر سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ پھر فون گیا کہ بھئی آپ آئیے، تو ہم کو پھر آنا پڑا چونکہ وعدہ ہم نے کر لیا تھا۔ بہت دور سفر سے ہم چل کر آئے، 3-4 گھنٹہ وہاں سے ایئرپورٹ، وہاں پہنچے گوہاٹی ایئرپورٹ، وہاں سے پھر باغ ڈوگرا، پھر باغ ڈوگرا سے پھر بائی روڈ گھر پہنچے، گھر سے پھر گاڑی چلا کر یہاں آئے، اب یہاں سے پھر جائیں گے۔ ہمیں فرصت نہیں، صرف یہ کہ قوم کو سمجھ میں آ جائے، جو قوم پر دھبا لگ رہا ہے نا لفظ جہاد کا، تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ لفظ جہاد کا مطلب سے ہی بتا دو کہ کیا ہے دنیا والوں۔ تم جو زبردستی بول رہے ہیں ان کی زبردستی کلمہ پڑھا کر، پاسبل ہے کسی لڑکی کو زبردستی کان میں کن پٹی میں بندوق سٹا کر یوں کہے کہ تم کلمہ پڑھو، تم مجھ سے شادی کرو نہیں تو تم کو مار دیں گے گولی؟ ایسا پاسبل ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک واقعہ ہم نے بتایا تھا نا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں علاقے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، مطلب نابالغ ہی تھے، وہ دونوں آپس میں گڑبڑی کر لیے، دونوں ایک روز بھاگ گئے، تو گاؤں والے پکڑ کر کے لائے، پنچایتی ہوئی، پنچایتی ہونے کے بعد میں لڑکی بھی لڑکا بھی دونوں کے بیچ میں ناجائز سمبند ہوئے۔ اس نکاح میں ایسا ہوا کہ کچھ بڑے نیتا لوگ آگے پیروی کرنے، کوئی لڑکا کی طرف سے کوئی لڑکی کی طرف سے۔ اب نکاح کون پڑھائے؟ جب لڑکا لڑکی نابالغ ہو تو نکاح پڑھانے والا جیل جاتا ہے، اگر کورٹ میں بات چلی جائے تو۔ نابالغ ہے، نکاح کیسے کرا دیا؟ اب جب پنچایتی ہوئی تو ہم نے ایک بات رکھی پنچایتی میں، ہم نے کہا کہ دیکھیے جرمانہ ورمانہ کچھ نہیں، دونوں لڑکا لڑکی مسلم ہے، دونوں نے غلطی کی ہے، اور جو چاہتے تھے وہ دونوں ایسا کیجئے کہ جائز سمبند میں باندھ دیجئے، یعنی دونوں کا نکاح پڑھا دیجئے۔ تو لڑکا والا بولا کہ نہیں ہم نہیں کرا سکتے، لڑکا میرا چھوٹا ہے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن لڑکے سے ہم نے پوچھا کہ بیٹے نکاح پڑھو گے؟ تم نے جو گڑبڑی کی؟ بولا ہاں میں تیار ہوں بالکل۔ ہم نے کہا کہ امی ابا تو چلے گئے، بولا جانے دیجئے میں نکاح پڑھوں گا، میری بیوی ہوگی، میں کھلاؤں گا نا۔ ہم نے کہا کہ یہ ہے دم بات میں۔ گیا جلدی جلدی نہا کے آیا، بتائیے، بولا کہ نہیں میں تھوڑا نہا کے آتا ہوں، میرا نکاح ہونے والا ہے نا۔ ماں باپ سب ناراض، آ گیا سب کے سامنے بیٹھ گیا۔ نکاح کون پڑھائے جی؟ امام صاحب کو بلا کے لائے، مولانا صاحب کو، 2 مولانا صاحب آئے، دیکھا کہ چھوٹے بچے، عمر لکھا رہے کتنا، 15 سال 16 سال۔ اب قانون کے نظر میں بالغ نہیں ہے، قانون کے نظر میں آپ ٹائم سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ان کا نکاح پڑھائیے گا۔ اگر ان دونوں کا میٹر کورٹ میں چلا جائے، تھانے میں چلا جائے، تو لڑکا لڑکی بعد میں جیل میں جائیں گے، پہلے نکاح پڑھانے والا جائے گا۔ کون نکاح پڑھایا؟ کون مولانا صاحب؟ پکڑ کے لاؤ۔ تو بیرک ہے،
اب وہاں 2 مولانا کو بلا کے لائے, دونوں اپنے رجسٹر لے کے بھاگ گئے کہ نہیں ہم نہیں پڑھائیں گے, چھوٹے بچے لگ رہے ہیں. ہم نے کہا ایک کام کرو, بلا کے لاؤ دونوں کو, لڑکا لڑکی دونوں کو بلا کے لایا گیا. ہم نے کہا کہ بھائی تم ایک دونوں کو ایکسیپٹ قبول کرتے ہو؟ بولا ہاں کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ کرو, بنا صرف گواہوں ایک دوسرے کی موجودگی میں انہوں نے نکاح پڑھے, سارے لوگ دیکھا, انہوں نے سب نے دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا. قبل تو چلو بھائی ہسبینڈ وائف ہو گئے, سگنیچر کرو اپنے سے, معاملہ ختم, نکاح ہو جاتا ہے. پولیس والے پہنچتے ہیں وہاں پہ فوراً, کہاں یہ لڑکے لڑکیاں؟ بلا کے لائے. کہا کہ تمہارا نکاح ہوا؟ کہا ہاں. کہا کہ کون پڑھایا؟ بولا کہ سر کسی نے نہیں پڑھایا نکاح. کہا کیوں؟ نکاح قاضی صاحب پڑھاتا ہے نا مولانا تمہارے یہاں, تمہارے اس میں مذہب میں. کہاں پڑھاتے تو ہیں لیکن ہم لوگوں کا یہ وداؤٹ قاضی نکاح ہوا ہے. کہا کیسے ہو جاتا؟ کہا ہو جاتا ہے. چلتے ہوئے راستے پر مسلم لڑکی لڑکا ہے, 1-2 آدمی گواہ ہے, چائے کی دکان پر ہے, ایک دوسرے کو کہہ دے کہ آپ نے ہم کو شوہر قبول کیا, لڑکی کہہ دے ہم نے آپ کو شوہر قبول کیا, ہم نے تم کو بیوی قبول کیا, چلو بھائی ہو گیا نکاح. تو اب وہ بولتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا نکاح تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے کہا کہ بول دینا. وہ کہا کہ جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے قاضی. ہم نے کہا یہ وہی والا نکاح ہے, شریعت کے نظر میں ان کا نکاح ہو گیا. یہ دونوں لڑکے لڑکی یہ اپنی زندگی, ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. شریعت کی نظر میں یہ بالغ ہیں. شریعت کے نظر میں لڑکا 14 سال کے بعد 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے, لڑکیاں 12 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے. تو شریعت کے نظر میں یہ مجرم نہیں ہے, شریعت کے نظر میں ان کا نکاح ہو چکا ہے. اسی لیے جائیں گے اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, آپ لوگ جو آج کل کے زمانے میں غلطی کرتے ہیں, وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ سماج کی کوئی لڑکی پسند آئی, فون نمبر لیتے ہیں, ناجائز سمبند, ناجائز باتیں, راتوں رات باتیں, ناجائز حرام ہے. آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ پیغام نکاح بھیجیں اپنی ماں کے ذریعے, اپنے باپ کے ذریعے, اپنے بھائی کے ذریعے, کہیے کہ مجھے لڑکی پسند ہے. اگر سماج کی کسی بیٹی کو سماج کا کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ لڑکی پیغام بھیج سکتی. خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نہیں بھیجا, اللہ کے نبی کی آنیسٹی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بھی پیغام نکاح اماں عائشہ کے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اسلام میں یہ منع نہیں ہے. اگر آپ کو سماج کی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا پسند ہے تو اپنے گارجن کی مرضی سے, اپنے گارجن کے تھرو سے, جہاں پر جو سسٹم ہے اس پروسیس میں آ کر کے آپ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں, آپ نکاح کر سکتے ہیں, منع نہیں. لیکن پتہ چلا کہ اندر جناب وہ ٹاکا فٹ ہوتا ہے, فون کال ہوتا, ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں کورٹ میرج کرنے کے بعد تب ویڈیو بنا کر ریلیز کرتے ہیں, ہم نے خود سے نکاح پڑھ لیا ہے, ہم نے کوئی زور زبردستی نہیں, کیجیے گا تو ہم سوسائڈ کر لیں گے. ارے پاگل آدمی, جس کو تمہارے ماں باپ نے تم کو بچپن سے لے کر 15-16 سال تک تمہاری پرورش کی, کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ وہ تمہارے لیے بہتر سوچ سکتے. اور ہمارے گارجن کو بھی چاہیے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور اس کی کوئی اچھا ہو ان کی طرف سے تو اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں چودھری ہوں, میں سید ہوں تو تم انصاری سے کیوں شادی کرو گے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. اللہ نے یہ قبیلے بنائے پہچاننے کے لیے, تعارف کے لیے, نکاح کے لیے, شادی بیاہ کے لیے نہیں. ان کرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان کرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے قبیلے بنائے, اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ کاسٹ بنائے پہچاننے کے لیے, تعارف کے لیے. یہ نہیں کہ آپ سید ہیں تو آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, آپ برہمن ہیں تو آپ شودر کو ہاتھ نہیں ملائیں گے. کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے, اپنے نام سے بڑا نہیں ہوتا. میرا نام عبداللہ سالم ہے, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میری باتوں کی کوئی قیمت نہیں. آپ کا نام اگر منگلو ہے, آپ مزدور ہیں, لیکن نماز پڑھتے ہیں, شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں, تو آپ کی باتوں کی قیمت ہوگی اللہ کے نظر میں, چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ان کرمکم عند اللہ اتقاکم. ہندو بھائیوں, آپ کے یہاں بھی
कही गई है ये बात। ब्राह्मण से कुछ नहीं होता, वैश्य शूद्र से कुछ नहीं होता, बल्कि आपका अमल देखा जाता है। साफ लफ्जों के अंदर में कहा है, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रता क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चच एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत गिरत परभेदा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है जो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का मतलब है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रब महबूब वो है जो अल्लाह से डरता है। नाम से कुछ नहीं है, मैं मुखिया जी हूँ, मैं सरपंच हूँ, देख लूँगा, नहीं, ये चीज़ नहीं, ये ज़माने जाहिलियत की अलामत है। तो इसीलिए चूँकि बहुत वक्त भी हो चुका है, कुछ इस्लाही बातें आ चुकी है, तो हमारे आमाल की वजह से भी कुछ लोगों को हम पर एतराज़ का हक़ मिलता है। इसलिए नौजवानों, ये गलती ना करें, गैर मोमिन बच्चों से रिश्ता कायम न करें और नाजायज़ संबंध भी ना बनाएं अपने समाज में। अपने समाज की रक्षा कीजिए और ख़ुद अपनी रक्षा कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। आप इस कौम की, इस मिल्लत की तकदीर हैं। आप अपने आप को सुधारिए तो इंशाअल्लाह कौम और समाज आगे बढ़ेगा। बस अपनी थोड़ी सी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चला जी।